عاطف صاحب نے پوچھا کیا غیر مسلم قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بنیت تبلیغ و ہدایت اگر غیر مسلم کو قرآن کریم دیا جائے تو وہ جائز ہے، مگر اس سے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ اس کو پاک حالت کے اندر، پاک سے مراد ہے کہ کم از کم ہاتھ صاف ہوں، نجس نہ ہوں، بلکہ بعض حضرات فقہاء نے تو کہا ہے کہ اس غیر مسلم کو کہا جائے کہ وہ وضو کر کے قرآن کریم پڑھے۔ اگرچہ غیر مسلم ظاہر ہے کہ جزیات کا مکلف نہیں ہوتا اور وضو کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن فتاوی محمودیہ کے اندر یہ بات دیکھیے کہ اسے تاکید کی جائے کہ وہ وضو کر کے قرآن کریم کو ہاتھ لگائے۔ تو اگر وضو نہیں کرتا تو کم از کم ہاتھ وغیرہ دھو کر ظاہری نجاست سے پاک ہو کر کے وہ قرآن کریم پڑھے۔ میرا سوال ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ہمارے ملک میں، کہ مسلم لڑکیاں کسی غیر مسلم سے ریلیشن کر لیتی ہیں اور اس کی وجہ زیادہ تر سوشل میڈیا کا دخل ہے اور اس کے بہت ہی برے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں ہم کیسے اپنوں کو بچائیں؟ یہ بڑا سلگتا ہوا اہم ترین مسئلہ ہے اور ہمارا سماج اس وقت اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ سچی بات یہ کہ وہ جو آیت ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا زبان سے قرآن کریم کی آیت کا جملہ نکلوایا گیا کہ تم لوگ، یہ ساری کی ساری انسانیت آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ اس دوران میں اللہ نے احسان کا معاملہ فرمایا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ تشریف لائے اور انسانیت کو اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے پکڑ کر بچایا۔ اور اسی آیت کی تشریحی گویا کہ لگتی ہے ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور خوبصورت مثال دی۔ وہ کیا فرمایا کہ جہاں کہیں چراغ جلتا ہے، جہاں کہیں جیسے کوئی موم بتی ٹائپ کی یا کوئی چراغ یا اس طرح کا کچھ اگر دیا جلایا جائے تو اس پر پروانے آ کر کے گرتے ہیں، ان پروانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جب آتے ہیں تو مرتے جاتے ہیں۔ فرمایا صورتحال یہ کہ تم سب کے سب آگ پر اسی طرح پروانوں کی طرح لپک کر آ رہے ہو، اور میری حالت یہ ہے کہ میں تم میں سے ایک ایک آدمی کے کپڑے اور دامن کو پکڑ کر آگ سے کھینچتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی کوڑھن تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ آج سوشل میڈیا کا جو طوفان ہمارے سماج میں آ چکا ہے اور جو سوشل میڈیا کا اس وقت پورے کا پورا سیلاب ہے، اور اس سیلاب کو جس طریقے سے ہمارے نوجوان برائی نہیں سمجھ رہے اور نہ ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم اس میں گل سڑ جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، نہیں، اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور خشک و تر ہر قسم کی چیزوں کو جس طرح اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے اور پھر بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں میں سے پھر نوجوان بہنوں اور نوجوان بھائیوں کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ میں گزارش کروں گا، بڑے درد دل کے ساتھ گزارش کروں گا، نمبر 1 والدین سے، برائے کرم آپ اپنے اولاد پر گہری نظر رکھیں، مبادا کہ وہ وقت آئے کہ آپ اپنا منہ، اپنا چہرہ اپنی سوسائٹی کے اندر کسی کے سامنے لے جانے سے بھی کترائیں، مبادا کہ وہ وقت آئے کہ آپ اپنے گھروں کے آنگنوں اور گھروں کے کمروں کے اندر 2 گھٹنوں کے درمیان اپنا سر دے کر خون کے آنسو بہائیں، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ صبح شام ہو رہا ہے۔ اور میری نوجوان بہنوں کی عفت، ان کی حیا، ان کی شرم، ان کی پاک دامنی اس ایک سوشل میڈیا کے آلے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ کتنا آج مجمع ہے جو سوشل میڈیا کو دین کے لیے استعمال کر رہا ہو، بتائیے ذرا۔ دھجیاں بھی کھیر دی گئی ہیں قرآن کریم کے مزاج کی۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کبھی تمہارے پاس کوئی خبر ہے اس کی تحقیق کرو۔ فتبینوا، بیان کا لفظ، اور بیان عربی کے اندر کہتے ہیں کوئی چیز اس طرح واضح ہو جیسے دوپہر نصف النہار، دوپہر کو سورج جب آپ کے سر پر ہوتا ہے چیزیں جیسے روشن ہوتی ہیں۔ کوئی بھی واقعہ، خبر،
کوئی بھی آپ کو اطلاع ملے اس کی اس طرح سے تحقیق کرو، جب تک اس طرح بالکل روز روشن کی طرح واضح نہ ہو جائے آگے نہ پھیلاؤ۔ بتائیے کیا سوشل میڈیا کا یوزر اس قرآنی تعلیم کو سامنے رکھ رہا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کو آگے پھیلائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں، اور پھر اس کے لیے آگے کئی قسم کے عذاب۔ ایک تو فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا آخرت میں رسوا کن عذاب ہوگا۔ بتائیے کہ آج سوشل میڈیا کا یوزر فحاشی کو پھیلانے کے اندر ممد اور معاون نہیں ہے؟ اچھا آگے چلیے، غلط اور غیر مستند دینی معلومات شیئر کی جا رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما رکھا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص میرے اوپر کوئی جھوٹ باندھے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ ان میں سے کون سا حکم ہے جس پر کوئی نرم قسم کی وعید ہے؟ سخت گیر وعیدیں ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور وہ ہم کس سے کر رہے ہیں؟ فیس بک، انٹرنیٹ، موبائل فون، سوشل میڈیا اور مختلف قسم کے جتنے نت نئے آلات آ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے اپنی روحانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، دینداری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو پہلی میری گزارش ہے والدین کی خدمت میں کہ برائے کرم، برائے مہربانی درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنجیدہ والد کی بھی دل کی ترجمانی ہے یہ، اور اس کے بھی دل کی آواز ہے۔ پوچھئے جا کر کسی بھی اہل بصیرت سنجیدہ ماں سے کہ اس کے دل کی بھی یہی آواز ہے۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا، میں ہانگ کانگ کے اندر گیا اور میں حیران ہوتا ہوں ایک اور عجیب بات دیکھ کر، وہ یہ کہ وہ ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہیں، اس میں خدا جانے کیا ہے، اب اس کو سازش کہا جائے یا کیا سمجھا جائے، اس میں اس طرح کے نت نئے پیکج، نائٹ پیکج، ڈے پیکج، اور ٹیچرز کے پیکج، سٹوڈنٹس کے پیکج، اور نوجوانوں کے پیکج۔ اور ابھی حج پر سفر پر جانا ہوا تو وہاں پر عرب کی دنیا میں شباب پیکج، جوانی کے پیکج، نوجوانوں کے پیکج، خدا جانے کس کس طرح کے پیکج وہ متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ ترقی پذیر ممالک میں۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہاں مسلمان والدین نے تو اپنی اولاد کی ایکٹیویٹیز پر گہری نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہانگ کانگ کے اندر جانا ہوا تو ایسے گھر کے اندر بھی جانا ہوا کہ جنہوں نے بتایا کہ ہم نے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے 2 باتوں کا اہتمام کیا ہے، 2 باتوں کا ہم نے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے اہتمام کیا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا اور میں آج آپ کی خدمت میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی اولاد کے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے 2 قوانین بنائے۔ پہلا قانون ہم نے یہ بنایا کہ سوشل میڈیا 24 گھنٹے ہمارے ہاں انٹرنیٹ نہیں کھلے گا۔ ہم نے رات کا دن کا ایک ٹائم فکس کر دیا کہ اس وقت ہم بٹن آن کر دیتے ہیں، اور ہمارا جو وائی فائی کا کنیکشن ہوتا ہے ہم اس کو آن کر دیتے ہیں، مثلا 12 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک، رات کو 9 بجے سے لے کر کے 10 بجے تک۔ ایک تو ہم نے یہ قانون بنایا، لہٰذا یہ جو ان لمیٹڈ پیکج کا استعمال اور یہ وغیرہ وغیرہ، اس سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ دوسرا ہم نے یہ قانون بنایا، جس کو بھی سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے وہ باہر آنگن کے اندر اور صحن کے اندر آ کر کے بیٹھے گا، چاہے والدین بھی بیٹھے ہوں، بہن بھائی بھی بیٹھے ہوں، 1 گھنٹے کی اجازت ہے۔ اب وہ سب کے سامنے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر کے اس کو یوز کرے گا۔ یہ 2 قوانین ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ سوشل میڈیا بند کر دیں، ختم کر دیں، تو ہمارے نوجوان بہن بھائی تو شاید یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، وہ والدین کی اس بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے کم از کم ہم سوشل میڈیا کا جو ان لمیٹڈ استعمال ہے اور غیر محدود استعمال ہے، اسے تو ہم محدود کر سکتے ہیں، اسے محدود کر کے ہم کسی قاعدے، قانون اور ضابطے کا پابند بنائیں، اور قاعدے، قانون اور ضابطے کی پابندی کے بغیر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، مسلسل بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنی نسلوں پر اگر رحم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، اور اگر ساس صاحبہ اپنی بہو کی صحیح تربیت نگہداشت کرنا چاہتی ہے، تو پھر موبائل کے اور سوشل میڈیا کے محدود استعمال پر آنا پڑے گا۔
ایک گزارش تو میں نے والدین کی خدمت میں کر دی. دوسری گزارش دینی یا عصری، حالانکہ سب درسگاہ ہوتی ہے، درسگاہوں، ٹیچرز اور اساتذہ کرام سے ہے. برائے کرم اس کی کمپین چلائیے اور اس کی باقاعدہ آپ مہم چلائیں کہ آپ اپنے تمام سٹوڈنٹس، طالبات ہوں یا طلبہ ہوں، ان کے سامنے اس کا باقاعدہ نقصان رکھیں اور اس کے استعمال کو رضاکارانہ طور پر محدود کرنے کے لیے انہیں آمادہ کریں. اس میں والدین کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں اساتذہ اور ٹیچرز کو، تعلیمی درسگاہوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. آگے چلیے، اس کے اندر ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے، ریاست کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. ریاست ظاہر ہے عوام الناس کی اس بات کی پابندی کرنے کی ذمہ دار ہے کہ ریاست کے رہنے والے باشندوں میں انارکی نہ پھیلے، ان میں بد اخلاقی نہ پھیلے، ان کے اندر جنسی سفلی جذبات کو اشتعال دینے والی چیزیں نہ پھیلیں، اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو ریاست پاکستان کی مقننہ، عدلیہ اور مقتدرہ اور اہل اقتدار کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور کم از کم اس کے اس طرح غیر محدود استعمال سے بچتے ہوئے، اس کے نقصانات اور مضرتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے استعمال کو محدود ضرور کرنا چاہیے.